ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب اس مشاعرے میں جناب صلاح الدین صاحب کا اور وسیم الحق چشتی کا جو ساتھ انہوں نے دیا ہے، عملی طور پر پچھلے 3 مہینوں سے ہندوستان میں تمام شعراء کے پاسپورٹس، کاغذات اکٹھا کرنا، بھیجنا، سووینئر کے لیے ان کے کلام، تصویریں اکٹھا کرنا، مضامین لکھنا، لکھوانا، اس سلسلے میں جو انہوں نے رول ادا کیا ہے اس کے لیے تو ہم اہل دبئی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن وہ شاعر بہت اچھے ہیں۔ ہماری زندگی کے ہجر و وصال کے تجربات، لٹنے اور بسنے کے احساسات، دل دینے اور دل لینے کے جذبات کو بڑے سلیقے سے وہ غزل کے پیرہن میں گل بوٹے کی طرح ٹانک دیا کرتے ہیں۔ یہ کام ہے ڈاکٹر کلیم قیصر کا۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ وہ اکثر ہو جاتا ہے، انور صاحب نے ایک زمانے میں ایک طوطی پال لی تھی، اور وہ طوطی اکثر لوگوں کے شوق ہوتے ہیں، اپنے پیٹس ہوتے ہیں، ان کے طرح طرح کے جانور پالتے رہتے ہیں۔ تو انور صاحب نے بھی ایک طوطی پالی تھی، مگر وہ وقت اتنی گستاخ تھی کہ جب کوئی دروازے پہ دستک دیتا تھا، نوک کرتا تھا، وہ طرح طرح کی باتیں اس سے کہنا شروع کر دیتی تھی۔ چلے آتے ہیں منہ اٹھائے ہوئے، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات۔ ایک صاحب کو بڑا برا لگا تو انہوں نے کہا، صاحب یہ کیا جانور آپ نے پال رکھا ہے؟ سبحان اللہ، میرے یہاں 2 طوطے پلے ہوئے ہیں، ایک سجدے میں پڑا رہتا ہے، دوسرا تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ طوطی آپ اپنے ساتھ لے جائیے، انہی کے ساتھ رکھ دیجئے، شاید ان کی صحبت میں رہ کے اس پہ کچھ اثر ہو اور یہ بھی اچھی بن جائے۔ تو وہ طوطی لے گیا، اسی پنجرے میں ڈال دیا، اس میں دونوں طوطے تھے۔ تو جو سجدے میں پڑا تھا وہ تو اپنی جگہ رہا، جو تسبیح پڑھ رہا تھا اس نے بڑے غور سے طوطی کی طرف دیکھا اور اڑ کے آیا، سجدے والے سے کہتا ہے، مولانا اٹھیے، دعا قبول ہو گئی۔ تو بڑی دیر سے حضرات، میں ممنون ہوں، مشکور ہوں آپ کا کہ 3 مہینے 4 مہینے کے اندر دوبارہ مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور بیحد مشکور ہوں بھائی صلاح الدین صاحب کا، بیگم اختر جہاں ملک صاحبہ اور تمام دوستوں کا، وسیم بھائی کا۔ بات اپنی شروع کر رہا ہوں، اور یہ غزل صلاح الدین صاحب کی تقریر بھی جو میں نے سنی، اس کے پیش نظر یہ تمام شعر ملاحظہ فرما لیں۔ اس سے پہلے میں 4 مصرے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی بات وہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمایا، عرض کیا ہے کہ حقیقت سے کسی موضوع کو ہٹ کر نہیں باندھا، حقیقت سے کسی موضوع کو ہٹ کر نہیں باندھا، غزل کے شعروں میں جھوٹا کوئی منظر نہیں باندھا، اور جناب شیخ اکثر سنتوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک دن بھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھا۔ جناب شیخ اکثر سنتوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک دن بھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھا۔ اب یہاں سے حضرات 4-5 شعر مسلسل اور بطور خاص صلاح الدین بھائی سنیں کہ عرض کیا کہ قیصر، غزل کو ہم بھی پرکھتے ہیں ڈھنگ سے، قیصر غزل کو ہم بھی پرکھتے ہیں ڈھنگ سے، سونا سنار جس طرح کستا ہے سنگ سے، سونا سنار جس طرح کستا ہے سنگ سے، اور اس بار ہم نے پیچ لڑایا تھا ڈھنگ سے، اس کی پتنگ کاٹ دی اپنی پتنگ سے۔ اس بار ہم نے پیچ لڑایا تھا ڈھنگ سے، اس کی پتنگ کاٹ دی اپنی پتنگ سے، اور دشمن کی فوج دور سے بس دیکھتی رہی، دشمن کی فوج دور سے بس دیکھتی رہی، ہم جب گزر رہے تھے پہاڑی سرنگ سے۔ اور شعر سنیے کہ ہم جب گزر رہے تھے پہاڑی سرنگ سے، اور برباد ہو کے اس کو بھی کہنا پڑا یہی، ہوتی نہیں ہے چھیڑ مناسب ملنگ سے۔ اور قیصر، ہمارا نام بھی عبدالحمید ہے، ہم بھاگتے نہیں کبھی میدان جنگ سے۔ بہت اچھے قیصر، ہمارا نام بھی عبدالحمید ہے، بہت اچھے، ہم بھاگتے نہیں کبھی میدان جنگ سے، ہم بھاگتے نہیں کبھی میدان جنگ سے۔ حضرات،
شعر یہاں سے ملاحظہ فرمائے کچھ حاضر کر رہا ہوں. کچھ تازہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. عرض کیا ہے کہ ناکامیوں کا یوں سے احساس کھا گیا, کیا کہنے, ناکامیوں کا یوں سے احساس کھا گیا, جیسے ہر ایک جھوٹ کو وشواس کھا گیا. واہ لیکن یہ ایک راز کھلا اس کی موت سے, غم کھا نہیں سکا تو وہ سلفاس کھا گیا. واہ واہ. لیکن یہ ایک راز کھلا اس کی موت سے, غم کھا نہیں سکا تو وہ سلفاس کھا گیا. اور بیٹے کا رنج کھا گیا دشرت کی زندگی, اور رام کی جوانی کو بنواس کھا گیا. واہ واہ. بیٹے کا رنج کھا گیا دشرت کی زندگی, بہت اچھے اور رام کی جوانی کو بنواس کھا گیا. اور رام کی, اور اس کیا ہے کہ جب نئی تہذیب کی ممکن حدیں بڑھ جائیں گی, جب نئی تہذیب کی ممکن حدیں بڑھ جائیں گی, بے حیائی کی بھی دگنی قیمتیں بڑھ جائیں گی. واہ واہ. اور ایک نئی کالونی بننے سے یہ ہوگا فائدہ, شہر میں 10-20 اچھی صورتیں بڑھ جائیں گی. اچھا. ایک نئی کالونی بننے سے یہ ہوگا فائدہ, شہر میں 10-20 اچھی صورتیں بن جائیں گی, بڑھ جائیں گی. اور امن کا پنچھی پلٹ کر گاؤں واپس آ گیا, امن کا پنچھی پلٹ کر گاؤں واپس آ گیا. اب میرے کچے گھروں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, اب میرے کچے گھروں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اور عرض کیا ہے حضرات, یہ نئی نسل کے نام یہ 4 مصرے کہ کتنے لڑکے بیویوں کے جال میں رہنے لگے, باپ ماں کو چھوڑ کر سسرال میں رہنے لگے. کتنے لڑکے بیویوں کی جال میں رہنے لگے, باپ ماں کو چھوڑ کر سسرال میں رہنے لگے. اور مفلسی کی سردیوں میں گھر کا چھپر تھا عزیز, جیب گرمائی تو نینی تال میں رہنے لگے. مفلسی کی سردیوں میں گھر کا چھپر تھا عزیز, جیب گرمائی تو نینی تال میں رہنے لگے. باپ ماں کو چھوڑ کر سسرال میں رہنے لگے. حضرات اب ترنم سے ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کر رہا ہوں, بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. بڑے قیمتی شعراء کرام آپ کے درمیان ہیں, آپ کو ان کا کلام سماعت فرمانا ہے. حاضر کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اعلان کر رہے ہیں بڑی عاجزی سے ہم, اعلان کر رہے ہیں بڑی عاجزی سے ہم, اعلان کر رہے ہیں بڑی عاجزی سے ہم, ڈرتے نہیں خدا کے علاوہ کسی سے ہم. بہت اچھے, بہت اچھے. اعلان کر رہے ہیں بڑی عاجزی سے ہم, ڈرتے نہیں خدا کے علاوہ کسی سے ہم. شعر سنیں کہ وہ شاعری جو میر کو روٹی نہ دے سکی, کیا وہ شاعری جو میر کو روٹی نہ دے سکی, وہ شاعری جو میر کو روٹی نہ دے سکی, دولت کما رہے ہیں اسی شاعری سے ہم, دولت کما رہے ہیں اسی شاعری سے ہم. اعلان کر رہے, بہت اچھے بھائی, دبئی میں جا رہے ہیں اسی شاعری سے ہم. بہت اچھے کہا. وہ شاعری جو میر کو روٹی نہ دے سکی, وہ شاعری جو میر کو روٹی نہ دے سکی, دولت کما رہے ہیں اسی شاعری سے ہم. اعلان کر رہے ہیں بڑی عاجزی سے ہم, ڈرتے نہیں خدا کے علاوہ کسی سے ہم, ڈرتے نہیں خدا کے علاوہ کسی سے ہم. بہت بہت شکریہ حضرات. ایک مطلع اور ایک شعر اور حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. ہماری زندگی کبھی کبھی مجبوراً ہمیں ہنسنا پڑتا ہے, لیکن اندر کیا کیفیت ہوتی ہے یہ ہم آپ جانتے ہیں. مطلع ملاحظہ فرمائیں. ہمارے سنہا صاحب تشریف رکھتے ہیں اور بھائی صلاح الدین صاحب کی نظری شعر مطلع. باہر تو سب سے ہنس ہنس کر باتیں ہوتی ہیں,
باہر تو سب سے ہنس ہنس کر باتیں ہوتی ہیں، کمرے میں بے موسم کی برساتیں ہوتی ہیں. کیا کہنے، واہ 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 واہ. باہر تو سب سے ہنس ہنس کر باتیں ہوتی ہیں، کمرے میں بے موسم کی برساتیں ہوتی ہیں، کمرے میں بے موسم کی برساتیں ہوتی ہیں. اکثر میں تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا، اکثر میں تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا، اکثر میں تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا. میرے ساتھ تو یادوں کی باراتیں ہوتی ہیں، میرے ساتھ تو یادوں کی باراتیں ہوتی. باہر تو سب سے ہنس ہنس کر باتیں ہوتی ہیں، کمرے میں بے موسم کی برساتیں. بہت اچھے بہت اچھے. آبائی کلیم صاحب، دیکھیں صلاح الدین بھائی کی بھی خواہش ہے کچھ اور سنا دیجئے. عزت مآب ایمبیسڈر صاحب اپنی مصروفیات کی وجہ سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مشاعرہ بغیر صدر کے ہو رہا ہے. ہمارے کونسل جنرل صاحب اس وقت صدارت فرما رہے ہیں. اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ چاہے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، چاہے مسند صدارت پر آ جائیں. بہرحال صدر جہاں بھی رہے گا صدر رہے گا. اجازت سنہا صاحب کی مل گئی ہے. اچھا لگتا ہے کہ صدر سامنے ہو اور ہم مخاطب کریں. ہندوستان میں تو یہ آزادی پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا. ملاحظہ فرمائے شیر عرض کر رہا ہوں. ایک غزل سنانے سے قبل 3-4 شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیجیے. ملاحظہ فرمائیے. تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا، تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا. مطلب بطور خاص ملاحظہ بیگم صاحبہ دیکھیے گا کہ تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا، سلسلہ ہو گیا، تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا. رات گھٹتی گئی دن بڑا ہو گیا، رات گھٹتی گئی دن بڑا ہو گیا، تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا، سلسلہ ہو گیا. رات گھٹتی گئی دن بڑا ہو گیا، تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا، سلسلہ ہو گیا. اور شعر ہم نے کہا تھا غزل کے لیے، شعر ہم نے کہا تھا غزل کے لیے، شعر ہم نے کہا تھا غزل کے لیے. وہ مگر وقت کا مرثیہ ہو گیا، وہ مگر وقت کا مرثیہ ہو گیا. شعر ہم نے کہا تھا غزل کے لیے، شعر ہم نے کہا تھا غزل کے لیے، شعر ہم نے کہا تھا غزل کے لیے. وہ مگر وقت کا مرثیہ ہو گیا، تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا، سلسلہ ہو. اور حضرات یہ بھی تیر خاص طور سے سنہا صاحب سماعت فرمائیں گے. سلسلہ ہو گیا اور اس خبر پر کوئی چونکتا ہی نہیں، اس خبر پر کوئی چونکتا ہی نہیں، اس خبر پر
کوئی چونکتا ہی نہیں اس خبر پر، کوئی چونکتا ہی نہیں، مت کہا کیجئے حادثہ ہو بہت گیا، اچھے، واہ، مت واہ، واہ۔ کہا کیجئے حادثہ ہو گیا، تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا، سلسلہ ہو گیا، رات گھٹتی گئی دن بڑا ہو گیا، تجھ سے بہت ملنے۔ اچھے اور حضرات کلیم صاحب، اس کیا غزل کہنے میں ہیں۔ ایک شعر نعت کہا گیا ہے، سماعت فرما لیں عنایت۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، سلسلہ ہو، صلاح الدین پہ دیکھیں گے، سلسلہ ہو گیا، اور فرش سے عرش تک، عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک، عرش سے فرش تک، عرش سے فرش تک، آدمی کیا سے کیا، کیا سے کیا ہو گیا، آدمی کیا سے کیا، کیا سے کیا ہو گیا، تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا، رات گھٹتی گئی دن بڑا ہو گیا، تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا، سلسلہ ہو گیا، سلسلہ ہو گیا۔ بہت اچھے۔ مائک پر جناب ڈاکٹر کلیم قیصر اپنے قیمتی اشعار سے نواز رہے تھے۔ ان کا ایک ایک شعر سننے کے بعد یہ یقین ہو رہا تھا کہ ایک اچھی غزل نہ صرف دل کے کاروبار کا قصیدہ ہے بلکہ دلی کے اجڑ جانے کا مرثیہ بھی ہے۔ دونوں سچائیاں بیک وقت غزل میں بیان کر رہے تھے جناب ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب۔ کلیم قیصر صاحب کے اس کلام کے بعد